نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس سورت کو پڑھایا جائے گا اس کا نام ہے سورہ تین۔ اردو کے حساب سے عربی میں لکھا گیا ہے سورۃ التین، اور تینن کا معنی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں پڑھ چکے ہو انجیر۔ آج اس سورت کا نام ہی رکھ دیا انجیر، اس لیے کہ انجیر ایک میوہ ہے اور اسی کے متعلق اس میں بحث ہے، اس انجیر کے متعلق۔ سورہ تین کی پہلی آیت میں پہلا کلمہ ہے والتین، اسی پر موسوم کر دیا اس سورت کو سورہ تین کے نام سے۔ اس میں 8 آیتیں ہیں، نزول کے اعتبار سے 95 ہے، 95 نمبر پر یہ سیریل حساب ہے، یہ سیریل کے حساب سے 95 پر ہے۔ یہ اب تک 114 سورتوں میں سے 95 سورت پڑھا جا چکا ہے، اس کا مطلب نہ کیا 95 پڑھا جا چکا ہے۔ 30واں پارہ سے تو پڑھ ہی رہے ہو، 15 یا 16 سورتیں پڑھی گئی ہے۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا ہے، نزول کے اعتبار سے 28واں ہے۔ ایک رکوع ہے، اس میں 34 کلمے ہیں۔ یہ جو میں کلمے اور حرف تم لوگوں کو بتا دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو آیت 8 سورہ الم نصرہ میں بھی ہے اور 8 آیتیں سورہ تین میں بھی ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے جب 8 اس میں بھی ہے 8 اس میں بھی ہے تو سورہ نصرہ کے بعد سورہ تین پڑھ لے، تو یہ درست نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ نصرہ میں گرچہ 8 آیاتیں ہیں لیکن حرف اس میں کم ہے، اس میں 103 کلمے تھے اور حرف تھے 27 سورہ نصرہ میں، لیکن سورہ تین میں بھی 8 آیتیں ہیں لیکن اس میں کلمے ہیں کتنے؟ 34 کلمے ہیں، حرف ہے 105، تو حرف زیادہ ہوگا کہ نہیں ہو گیا؟ کچھ تو ایسے بھی ہے۔ کہاں ملا؟ لاؤ چابی، تالا لگا دیے وہاں کا نا، تالا لگا دیے تو چابی دو، پورا باہر سے مطلب بہانہ کر کے آئے گا، ان لوگ چابی کے لائق نہیں ہے۔ چلو ہاں، اسی وجہ سے جو ہے 34 کلمے ہیں اور اس میں کتنے حروف ہیں؟ 105 حرف ہے۔ سورہ نصرہ میں بھی وہی آیت ہے، اس میں بھی وہی آیت ہے۔ کچھ آیتیں ایسے بھی ہے کہ ایک ہی حرف پر ایک آیت ہو گیا، جیسے قاف، نون ہے نا، ایک آیت ہو گیا۔ اس سے پہلے ایک سورت پر ہے والفجر ولیال عشر، ہے نا، اس کے بعد کیا ہے؟ والوتر۔ اس طرح کر کے مطلب کہ مشکل سے 25 یا 26 حرف ہوگا، وہاں 3 آیت ہو گئے۔ اتنا بھی کوئی پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی سورہ فاتحہ کے بعد۔ اس میں 25 حرف ہے، میں نے کوئی بھی آیت 25 حرف سے مشتمل اگر ہے سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ لیا جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ کم سے کم 25 حرف ہونا چاہیے، اتنا یاد رکھنا ہے ہم کو مسئلہ۔ 3 آیات ضروری نہیں ہے، کچھ 3 آیات تو ایسے ہے کہ مطلب کہ 10 ورق پر بھی وہ 3 آیات ختم نہیں ہوتا ہے۔ آیت الکرسی ایک ہی آیت ہے، کتنا ہے؟ اس طرح کا 3 سورہ اخلاص آ جائے گا۔ 3 سورہ سے بھی ایک آیت کم ہو جا رہا ہے، 3 سورہ کم ہو رہا ہے، ایک آیت ہی زیادہ ہو جا رہا ہے۔ دیکھو سورہ تین میں یہاں انسان کے مرتبہ کو بتایا گیا ہے اس صورت میں۔ کس کو؟ کہ اللہ نے جو 18,000 مخلوقات پیدا کیا، 18,000 مخلوقات میں سب سے بہتر اور سب سے بہترین صورت جس کو اشرف المخلوقات کا تاج زرین جس کے سر پہ رکھا گیا ہے وہ ہے انسان، وہ ہے حضرت انسان۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن وہی حضرت انسان کے بارے میں اب سلام کے بعد بولے کہ یہ حضرت انسان ایسا کام کر رہا ہے، شیطان نے اس کو تو اب تک سوچا بھی نہیں ہے نا، لیکن اللہ نے پھر بھی اشرف المخلوقات کا تاج زرین رکھا ہے۔ اس کا ڈسکس ہم خلقنا الانسان پر آ کے کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہماری اور آپ کی اور کسی عام انسان کی بولی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کا کلام بالکل محکم ہے، فیصلہ کن ہے، ٹال نہیں سکتا۔ اور یہاں ایک قسم نہیں، 4 قسم کھا کر انسان کی عزت اور انسان کو اشرف بتایا گیا ہے۔ ایک قسم نہیں، کئی قسم کھا کے؟ 4 قسم۔ ان میں سے پہلی قسم ہے والتین، انجیر کی قسم۔ انجیر جانتے ہو نا؟ انجیر ایک میوہ کا نام ہے، ایک عمدہ میوہ ہے، نہایت ہی عمدہ میوہ۔ انجیر ایک مشہور درخت کا بھی نام ہے اور اسی انجیر مشہور درخت کا نام ہے انجیر۔ اب اس درخت میں جو ہے میوہ پھلتا ہے۔ کیا پھلتا ہے؟ انجیر تم لوگ کھائے ہو کہ نہیں کھائے ہو؟
انجیر کھائے ہو جی؟ انجیر کھائے ہو؟ کیسا ہوتا ہے انجیر؟ ہاں انگور، انگور کو انجیر کہتے ہیں؟ انگور کو انجیر کہتے ہیں؟ انگور تو الگ ہے، انجیر الگ ہے، گول ہوتا ہے، یہ گولر کی طرح ہوتا ہے، گولر، کپاس، نہ کپاس سمجھے نہ گولر سمجھے، یہ سمجھانے کا سمجھ بھی نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا ڈکشنری سے، ہے نا؟ تو خیر انجیر گولر اور کپاس کی طرح ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور اس میں فوائد جو بتایا گیا ہے خاص کر انجیر میں بہت سارے فوائد ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں فجلا نہیں ہوتا۔ اب فجلا بھی نہیں سمجھو گے، فجلا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کھائے اور کھانے کے بعد اس کی جسم میں کسی طرح کی خرابی آ جائے، ایسا نہیں ہوتا، فجلا نہیں ہوتا اس میں۔ فجلا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب کھائے گا نا تو اندر جو اس کا قبض ہے، قبض کو بھی دور کرتا ہے یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس میں فجلا نہیں ہے، سریع الہضم ہے، ہضم بہت جلدی کر دیتا ہے، کثیر النفع ہے، فائدہ میں بہت زیادہ ہے، آدمی کے جسم کو فروا کرتا ہے، بلغم کو چھاڑتا ہے، بلغم سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ لال گول جس کو بولتے ہو، اس کو یہ ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فوائد ہے، اور یہ درخت جو ہوتا ہے انجیر کے درخت ہمارے ہندوستان میں بھی پا لیا جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد آگے چل کے بتایا والزیتون، اور زیتون کی قسم۔ کس کی قسم؟ زیتون بھی ایک مبارک درخت ہے جو پہاڑوں میں ہوتا ہے، خشک پہاڑ میں۔ کہاں ہوتا ہے یہ؟ خشک پہاڑ، سوکھا پہاڑ۔ بغیر کسی خدمت کے یہ درخت پرورش پاتا ہے، پرورش بغیر کسی خدمت کے۔ آم کے درخت ہم لگاتے ہیں تو وہاں خدمت کرتے ہیں نا، لیکن بغیر کسی خدمت کے پرورش پاتا ہے نا؟ ہزاروں سال رہتا ہے، ایک دو سال نہیں، ہزاروں سال رہتا ہے، اور یہ بھی ایک مبارک درخت ہے۔ جس طرح انجیر کا مطلب کیا؟ عمدہ پھل۔ اسی طرح زیتون بھی مطلب کیا؟ ایک مبارک درخت ہے، اس کا تیل ہوتا ہے، یہ روشنی کے کام میں بھی لایا جاتا ہے، روشنی کے کام میں بھی لایا جاتا ہے، اور کھانے کی جگہ میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، سالن کی جگہ میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، سالن سمجھے؟ سالن کی جگہ میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس تیل کو۔ زیتون کا تیل مشہور ہے، تم جانتے ہی ہو، ہے نا؟ لیکن ہمارے یہاں پایا نہیں جاتا ہے، لیکن کچھ بابا لوگوں کو ٹھگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ زیتون تیل ہمارے گاچھے آجے، ہے نا؟ پیلا رنگ کا قلم سے لکھ دیا اور کہا کہ جعفران سے تعویذ لکھا، وہ ٹھگ الگ چیز ہے۔ یہ جو ہے زیتون ہو گیا، انجیر ہو گیا، زیتون ایک تیل ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اور یہ تیل سالن کی جگہ میں بھی کھایا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ زیتون جو ہے روشنی کے کام میں بھی لایا جاتا ہے۔ یہ ایک چیز ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے گویا کہ انجیر ہو گیا، زیتون ہو گیا، ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے، قدرت الہی کے آثار ظاہر ہے، قدرت الہی کا آثار ظاہر ہے۔ اب یہ دو قسم ہو گئی، پہلی قسم ہے انجیر کی قسم، والزیتون، اور زیتون کی قسم، وطور سینین، اور طور سینا کی قسم، طور سینا کی قسم۔ طور سینا کا مطلب، طور کا معنی پہاڑ، اور یہ وہی پہاڑ ہے جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کلام سے مصرف کیا، یہ پہاڑ مراد ہے۔ اور وہاں جو سینین آ رہا ہے دوسرا لفظ، وطور سینین، طور کی جگہ سینین کی طرف، تو سینین میں دو قول ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ سینین، سینا اس جگہ کا نام ہے جہاں پر یہ پہاڑ واقع ہے، جہاں پر یہ پہاڑ واقع ہے۔ اور ایک مفسرین کے مطلب دو اقوال ہے، ایک قول یہ ہے کہ سینا جو ہے، یہاں جو سینین کا لفظ بولا گیا ہے تو اس کا معنی ہو گیا خوش منظر جگہ۔ خوش منظر جگہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پھلدار درخت پھل دیتا ہو، تو جگہ جب خوش منظر ہوگا تب نہ پھلدار درخت پھل دے گا، یہ بھی اس کا ایک مراد ہے۔ ہو گیا وطور سینین، اور طور سینا کی قسم، یعنی اس پہاڑ کی قسم جس پہاڑ پہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے مصرف کیا، اور سینین وہ جگہ ہے جہاں پر یہ پہاڑ واقع ہے، کلیئر کر دیا۔ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امن و امان والے شہر کی قسم۔ کس کی قسم؟ امن و امان والے۔ امین کا معنی ہوتا ہے امن و امان، امان والے، امین، بلد کا معنی شہر،
اور اس امن و امان والے شہر کی قسم، امن و امان والے شہر کون ہے؟ مکۃ المکرمہ، کیونکہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، یہ امن و امان والے شہر اس کو بولا گیا۔ تو یہاں کتنی قسم کھا کے؟ چار قسم کھائی گئی، ہے گئی کہ نہیں؟ 4 قسموں کے ساتھ آگے ارشاد فرمایا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں بنایا، پیدا فرمایا۔ یہاں ایک لفظ دیکھو احسن آیا ہے، احسن کا معنی سب سے اچھی، اور تقویم کا معنی ہوتا صورت۔ تقویم باب تفعیل کا مصدر ہے، یہ واحد ہے، جمع ہے تقاویم، جیسے تفسیر کی جمع تفاسیر، تقدیر کی جمع تقادیر، تقریر کی جمع تقاریر، اسی طرح تقویم کی جمع ہے تقاویم، جس کا معنی ہوتا ہے صورت، جس کا معنی ہے، اس کا لغت کے اعتبار سے اور بھی بہت معنی ہے، اصلی حروف قوم، جس کا معنی ہے مضبوط ہونا، قوی ہونا۔ تو مضبوط بنایا کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہترین صورت میں بنایا۔ مضبوط تب ہوگا جب آدمی ہر چیز میں مضبوط ہو، ہر چیز میں ٹھیک ہو۔ بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں بنایا۔ حسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سمجھ میں آیا؟ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کہ انسان کو سب سے اچھی صورت میں بنایا، اور انسان کا خطاب ہے اشرف المخلوقات، اللہ تعالیٰ کے جو 18,000 مخلوقات ہے، 18,000 مخلوقات میں سب سے بہتر، سب سے امپورٹنٹ اللہ نے کس کو نوازا ہے؟ انسان کو۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے بہتر بتایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں تو حدیث و قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ فرشتے گناہوں سے معصوم ہے کہ نہیں؟ فرشتے کبھی گناہ کرتے ہیں؟ تو پھر انسان کو اشرف المخلوقات نہ کہے کہ فرشتوں کو اشرف المخلوقات کہنا چاہیے۔ بات کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن فرشتوں کو اشرف المخلوقات کیوں نہیں کہا؟ انسان کو کیوں کہا؟ تو اس کی 2 وجہ ہیں۔ کتنے وجہ ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان نے کبھی اللہ کو دیکھا نہیں، اپنے اور ہم نے اللہ کو کبھی دیکھا ہے؟ اور دوسری وجہ یہ ہے، میں انسان کو اشرف المخلوقات کہنے کی 2 وجہ ہیں، دونوں وجہ میں بیان کرتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو انسان نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ دیکھا ہے کبھی؟ نہیں دیکھا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر انسانی اور نفسانی خواہشات بھی دی ہے۔ انسانی اور نفسانی خواہشات سمجھ رہے ہو؟ تو بے انسانی اور نفسانی خواہشات دی ہے، تب نہ وہ مطلب کہ فلاں کے گھر میں جا کے مطلب فلاں کے لڑکیوں کو لے کے بھاگ جاتا ہے، ورنہ تو یہ نوبت آتی ہی نہیں۔ فرشتہ نے ایسا کام تو کبھی کیا نہیں ہے، نہ فرشتوں کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ شادی بیاہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو انسان کے اندر اللہ نے 2 چیزیں دی ہے ایکسٹرا فرشتوں کے بنسبت۔ کیا کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو کبھی دیکھا نہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسانی اور نفسانی خواہشات بھی اللہ نے انسان کے اندر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان گناہ کر لیتا ہے۔ فرشتے نے آج تک کبھی گناہ نہیں کیا، فرشتے گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، انسان گناہ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ گناہ کا پتلا ہے، سمجھ لو، الانسان مرکب من الخطا، جیسے کہ تم لوگ بولتے ہو مقولہ، انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ پھر بھی انسان کو اشرف المخلوقات کہا تو 2 وجہ تھے، 2 وجہ سمجھ میں آ گیا۔ باقی رہی فرشتوں کی بات، تو فرشتے ہمیشہ اللہ کے نظروں کے سامنے ہیں، اللہ کو دیکھتے رہتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اندر انسانی اور نفسانی خواہشات نہیں دی ہے، نہیں دی ہے نا۔ اس کو شادی بیاہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں پڑتی ہے۔ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ وہ انسان جس نے اللہ کو کبھی نہیں دیکھا، اوپر سے نفسانی اور انسانی خواہشات بھی دے رکھا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے نفس کو دنیا ہی میں مار کر اللہ کے ہاں نیک بنتے ہیں، تو اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے انسان کا مرتبہ فرشتے سے بہتر ہے۔ ان دونوں چیز کو دنیا ہی میں مار دیا اس نے، ایک تو ان کے اندر نفس دیا، انسانی خواہش دیا، اور اللہ کو کبھی نہیں دیکھا، پھر بھی اللہ کے یہاں وہ نیک بنا۔ جیسے کہ ولی کو دیکھ لو، انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لو، اس کے علاوہ اور بھی جو انسان میں سے جو ایسا کام کرے گا کہ اللہ کو نہیں دیکھا ہے، اوپر سے اتنے خواہشات بھی دیا ہے، پھر بھی دنیا میں اللہ کا ہو کر رہا اور اپنے نفس کو دنیا ہی میں مار دیا، یعنی موت قبل الموت، مر جاؤ مرنے سے پہلے، قبل الموت آیا ہے نا، مورر آگے مورے دیکھو، وہ جو بنگلہ میں دیکھا ہے، تو مرنے سے پہلے جو مر گیا وہ ہے کامیاب۔ اب یہ دنیا تو مطلب کیا، یہ جیتی جی دنیا کے بارے میں بتایا، یہ دنیا کی زندگی ایک زینت ہے انسان کے لیے۔ تو آپ سمجھ میں آ گیا انسان کا مرتبہ کیوں بیسی ہے، یہ سوال سمجھ میں آ گیا۔ اس سوال اگر کریں تو اس کا جواب یہی دینا کہ انسان نے کبھی اللہ کو نہیں دیکھا ہے، اوپر سے اس کے اندر انسانی اور نفسانی خواہشات ہے، اور یہ دونوں صفات فرشتوں کے اندر نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، انسان گناہ کر لیتا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اب یہ ہے کہ بھائی انسان کو تو میں نے سب سے بہترین صورت میں بنایا،
انسان کا ایک دودھ پینے کا زمانہ آتا ہے، پھر دودھ پینے کے زمانے کے بعد اس کو دودھ چھوڑنے کا زمانہ آتا ہے، پھر دودھ چھوڑنے کے زمانے کے بعد اس کا لڑکپن آتا ہے، پھر لڑکپن ختم ہو کے جوانی آتی ہے، پھر جوانی ڈھلتی ہے، پھر جوانی کے بعد بڑھاپا آتا کہ نہیں آتا ہے؟ جب بڑھاپا آتا ہے تو جلد میں جھریا پڑ جاتی ہے۔ جھریا سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جورو جورو ہے جا گال گاچی جسم گاچی بدن گاچی۔ ماسٹر علاؤدین کو دیکھتے ہو کہ نہیں ہے نا؟ زندگی جھن ہے پھر بھی شادی کرنے کا گھمنڈ ہے۔ اور کچھ جیسے من بھلا کو دیکھا کہ نہیں دیکھا ہے؟ ان کا دونوں گال دیکھو گے تو ہمارے ادھر جیسے لوہیا میں موری بھاجتا، اس کے دونوں گال ہی میں موری بھاج لو۔ موری بھاجنا نہیں سمجھے؟ موری بھاجنا سمجھتے ہو نا؟ ہاں بس دونوں گال ایسا کر بیٹھے۔ اس لیے آگے چل کے بتایا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ رددنا، رد یرد نصرین سے رددنا جو متکلم کا صیغہ ہے۔ ہو ضمیر کا مرجع ہے انسان۔ پھر ہم نے اسے جو ہے نیچی سی نیچی حالت کی طرف لوٹا دیا، پھر دیا، کر دیا، کچھ بھی معنی کر لو۔ رددنا کا معنی لوٹا دینا۔ پھر ہم نے اسے لوٹا دیا، کس کو؟ انسان کو۔ اسفل سافلین، اسفل اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یہ ظروف مبنیات میں سے آیا ہے۔ اسفل کا لفظ ہے نا، یہاں سفل سے ہے اسفل، اصلی حروف ہے سین فعل لام۔ سافلین فاعلین کے وزن پر ہے، سفل کا معنی نیچے ہوتا ہے۔ پھر ہم نے اسے جو ہے نیچے سے نیچی حالت کی طرف کیا کر دیا؟ نیچی سے نیچی حالت کی طرف کیا کر دیا؟ لوٹا دیا، پھر دیا، کر دیا۔ کیا مطلب؟ انسان تو سب سے بہترین صورت پر، یعنی جب چھوٹا، یعنی اس کا جب بچپنا کا ایک زمانہ تھا، بچپنے زمانے کے بعد جوانی آئی، جوانی ڈھلی، پھر جوانی ڈھلنے کے بعد بڑھاپا جب آتا ہے تو یہی نیچی سے نیچی حالت ہے کہ نہیں ہے؟ جب انسان بڑھاپے میں آ جاتا ہے، یعنی اس کو میں بڑھاپے کی حالت میں کر دیا، یعنی بڑھاپے کی طرف کر دیا، یہ مطلب ہے۔ نیچی سے نیچی حالت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کی طرف اس کو میں نے کر دیا۔ تو جب آدمی کو بڑھاپے کی حالت میں کر دے گا تو اپنی ضروریات کو انجام دینے سے وہ مجبور ہوگا۔ بے جوان آدمی جس طرح اپنی ضروریات کو انجام دینے پر کبھی ہوتا ہے، بوڑھے آدمی اپنی ضروریات کو انجام دینے پر کبھی ہوگا، مجبور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اپنی ضروریات کو انجام دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، یعنی جو کام وہ جوانی میں کرتا تھا بوڑھاپے میں نہیں کر پائے گا، جسم میں ضعف پیدا ہو جائے گا، ناکارہ بن جائے گا، عقل ناقص ہو جائے گا۔ عقل کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اور کمر ٹیڑھی ہو جائے گی، بہت سارے معاملے لاٹھی لے کے آنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ سارے چیز کب ہوتا ہے؟ جب آدمی بڑھاپے میں پہنچتا ہے۔ اب بوڑھاپے کی حالت میں بھی وہ عبادت کر رہا ہے، لیکن اس حساب کا نہیں کر پا رہا جس حساب کا وہ کہا کر رہا تھا، جوانی میں کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بوڑھاپے میں بھی اگر وہ عبادت کر لے رہا ہے جتنا اس سے ہو سک رہا ہے تو ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا جوانی میں دیا جا رہا تھا۔ اس لیے الا الذین کہا کہ اس کا استثناء کیا، مگر وہ جو ایمان لے کے آئے، ایمان لے کے آئے مومنین بوڑھاپے کی حالت میں بھی عبادت جتنا کر سک رہا ہے کر رہا ہے اپنی طاقت بھر، تو ثواب جوانی ہی کا دیا جائے گا۔ اور اس کا ایک معنی یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ مطلب کیا آدمی کو جوانی سے بڑھاپے کی طرف لے کے آنا، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ ہم نے اس کو نیچی سی نیچی حالت کی طرف کر دیا، لوٹا دیا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بہترین صورت میں بنایا۔ اب بہترین صورت کا، سب سے اچھی صورت کا وہ شکر گزار، کیا کہتے ہیں؟ شکر گزار نہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بہترین صورت میں بنایا تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کیا، یعنی اللہ نے جس مقصد سے اس کو بنایا وہ اپنے مقصد پر بر نہ آیا، نکل نہ آیا، تو ایسے صورت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا، یعنی جہنم کے سب سے نیچے دراکات میں سے میں اس کو کر دیا۔ جہنم کے نیچے دراکات میں، دراکات کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے نیچے طبقہ، نیچے طبقوں کو بولا جاتا ہے دراکات۔ اب یہ ہے کہ میں نے اچھی صورت میں انسان کو بنایا، اچھی صورت کا اس نے شکر گزار نہ بنا، تو نہ بننے کی صورت میں اس کو جہنم کے سب سے نیچے دراکات میں ہم نے اس کو کر دیا، اس کا ٹھکانہ اس کا کیا کر دیا؟ جہنم کے نیچے طبقہ میں کر دیا۔ یہ مطلب ہے، دونوں کا مطلب سمجھ میں آیا؟ دو مطلب ہو سکتا ہے، ایک تو بڑھاپے میں، بڑھاپے کی وجہ سے نیچے سے نیچے حالت پر پہنچا دینا، اور ایک یہ ہے کہ مطلب کہ اچھی صورت میں بنایا لیکن اچھی صورت کا اس نے شکر گزار نہ بنا، اس وجہ سے میں اس کو جہنم کے نیچے سے نیچے دراکات میں اس کو ڈھکیل دیا۔ لیکن یہ اس کے لیے ہوگا جو مومن نہیں ہوگا، یہ تو کافر کے لیے ہوگا۔ لیکن جو مومن ہوگا، ایمان لے کر آئے گا، بڑھاپے بھی ہو گیا پھر بھی عبادت کر رہا، ثواب میں برابر ہے۔ یا پھر اس کا معنی اگر جہنم کے نیچے دراکات میں، یہ اس کے لیے ہوگا، جو کافر ہوگا مومن کے لیے نہیں ہوگا۔ دو بات ہو گئی۔
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، مگر ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے، یہ اصطلاحی معنی میں نے کر دیا، ورنہ لفظی معنی ہوگا مگر جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، صالحات ترکیب میں مفعول واقع ہے، اور نیک کام کیے، فلہم، تو ان کے لیے یعنی ان مومنین اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے، اجر، ایک اجر ہے، غیر ممنون، جو بے حساب ہے، یعنی جو بے حد ہے، بے حد حساب، یعنی جس حساب کا کوئی حد نہیں، مگر جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، فلہم اجر، تو ان کے لیے ایک ایسا ثواب ہے، غیر ممنون، جو بے حساب ہے، یعنی ان کے لیے بے حساب، بے حد ثواب ہے، ان کے لیے بے حد ثواب ہے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی بڑھاپا بن گیا ہے لیکن وہ ایمان والا ہے، اچھا کام بڑھاپے میں بھی کر رہا ہے، اس کے ثواب میں کچھ کم نہیں ہوگا، یا پھر اس کا یہ معنی ہے کہ جہنم کے نیچے طبقات ان کافروں کے لیے ہے، جو ایمان والا ہے ان کے لیے جہنم کے نیچے طبقات نہیں ہے، درکات نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ دونوں معنی لے سکتے ہو۔ آگے چل کے فما یکذبک بعد بالدین، فا کا معنی تو، ما کا معنی کیا بات، کیا چیز، یکذب، کذب، یکذب باب تفعیل سے، تم یکذب کا معنی جھوٹ لاتا ہے، کا خطاب کے لیے ہے، یہ خطاب ہے کافروں کو، یہ خطاب کس کو ہے؟ کافر کو ہے۔ بعدوں کا معنی بعد، بالدین کا معنی انصاف کے یا جزا کے دن، قیامت کے دن کو دین بولا جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ ایک ہوتا ہے بغیر دال کے بعد بغیر یا کے دین، اور یہاں دین جس کا معنی ہے قیامت، جزا، حساب۔ فما یکذبک، ما استفہام کا ہے تو کیا چیز، تو اب کیا چیز تجھ کو جھوٹ لاتی ہے، تو اب کیا چیز تجھ کو، معنی اے کافر اب کیا چیز ہے، کون ایسی چیز ہے جو انصاف کے بعد جھوٹ لانے کا باعث ہے، جو انصاف کے بعد، ارے بھائی اب کیا چیز ہے، یعنی یہ تم نے مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، عظیم قدرتوں کو دیکھنے کے بعد، یعنی انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت الہیہ کے عظیم نشانیوں میں سے ایک نہیں ہے، ان عظیم چیزوں کو دیکھنے کے بعد کس چیز نے تم کو جھوٹ لانے پر مجبور کیا، کہنے کا مطلب یہ ہے، کس چیز نے تم کو جھوٹ لانے پر، بعد اس کے یعنی دلائل قاطعہ اور براہین ساتیہ کے بعد بھی تم کو کس چیز نے جھوٹ لانے پر مجبور کر دیا، کیوں تم جھوٹ لاتے ہو، کیوں تم جھوٹ لاتے ہو، کس کے بارے میں جھوٹ لاتے ہو، کس معاملے میں جھوٹ لاتے ہو، کس کے باعث جھوٹ لاتے ہو، کس کی وجہ سے جھوٹ لاتے ہو، دین کے بارے میں، دین کا مطلب سزا کے بارے میں، حساب کے بارے میں، یعنی باس بعد الموت کے بارے میں، کس کے بارے میں، اور حساب و سزا کے بارے میں کیوں تم جھوٹ لاتے ہو، یہ مطلب ہے، سمجھ میں آیا؟ ان سارے نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، دلائل قاطعہ اور دلائل براہین ساتیہ موجود ہونے کے باوجود ان چیزوں سے تم کو جھوٹ لانے پر کس نے مجبور کیا، کیوں تم ان چیزوں کو جھوٹ لاتے ہو، کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ اللہ تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے؟ آگے چل کے بتایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، احکم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، حاکمین حاکم سے اس میں فاعل جمع کا صیغہ ہے، حرف استفہام ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں، کیا اللہ تمام حکم کرنے والوں میں سے زیادہ حکم کرنے والا نہیں، یہ لفظی معنی ہو گیا۔ تو اب اصطلاحی معنی ہو جائے گا کہ اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں۔ سورہ 3 کا معنی مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے رکھا، اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا